کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اندرونی اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اچھی خبر نہیں ہوتی، خصوصاً ایسے حالات میں جب پارٹی رہنما سمیت اہم قائدین جو ہیں وہ جیل میں ہوں اور حکومت کے سخت دباؤ کا بھی ان کو سامنا ہو۔ تحریک انصاف اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود ایسی ہی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ عمران خان سمیت پارٹی کے کئی اہم ترین رہنما جیل میں ہیں۔ حکومت، اتحادی اور ان کے جو سرپرست ہیں وہ تحریک انصاف پہ دباؤ برقرار رکھنے کا ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب پارٹی جو ہے اندرونی مسائل کا بھی شکار ہے۔ چند افراد کو پارٹی سے نکالے جانے پر وہ لوگ بھی الزامات اور تنقید کے نشتر برساتے نظر آ رہے ہیں جو کبھی خود نامساعد حالات میں پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ ویسے پارٹی کی مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ ان باتوں سے تحریک انصاف اور اس کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مفروضہ درست ہو، لیکن کم از کم پارٹی کی توجہ جو ہے وہ ضرور تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی رہنما حکومت سے لڑنے کی جگہ نبرد آزما ہونے کے بجائے سابقہ رہنماؤں اور اختلاف کرنے والوں سے بھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں کہ گزشتہ چند روز سے روایتی میڈیا پر ان کے مخالفین کی توپوں کا رخ جو ہے خود ایک دوسرے کی جانب ہو گیا ہے؟ وہ علی گنڈا پور ہوں یا جنید اکبر کے اختلافات ہوں یا پھر فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان جھگڑے کی خبر، شیر افضل مروت صاحب کی جماعت سے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن ہو یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے وقت غائب ہو جانے والے ممبران کو نکالے جانے کا ارادہ۔ اس تقسیم کی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے جانے مانے جو چہرے ہیں خود کو عمران خان کا جانثار اور وفادار کہتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ہر الزام کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے نزدیک پی ٹی آئی کی موجودہ جو عہدیدار ہیں، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، چاہے شیخ وقاص اکرم ہوں، چاہے شعیب شاہین ہوں، وہ عمران خان سے نہ مخلص ہیں اور نہ ہی پارٹی کا عہدہ رکھنے کے اہل۔ جو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی مجھے کنسرن نظر نہیں آ رہا عمران خان کی رہائی سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ زیادہ لوگ اس میں سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں، وقاص شیخ جیسے لوگ ہیں، رؤف حسن جیسے لوگ ہیں، جن کا پاسٹ ریکارڈ جو ہے وہ خود چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، سو اس لیے ان کی عمران خان سے ہمدردیاں نہیں ہیں۔ دوسری طرف موجودہ عہدیدار جو ہیں وہ فواد چودھری پر تنقید کا کوئی موقع جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی پارٹی سے نکالے جانے کے بعد موجودہ عہدیداروں پر جو ہے وہ آپ کو کافی برہم نظر آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے کیا واقعی نقصان دہ ہے؟ پارٹی عہدیدار جو ہیں ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے خیال میں عوام کا تعلق جو ہے صرف اور صرف عمران خان سے ہے، اور فروری کے انتخابات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے ان کی سیاست تباہ ہو گئی۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم شیر افضل مروت صاحب، جنہیں نظم و نسق کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد جو ہے ایک ہم نے دیکھا ایک نئی بحث جو اس کے بعد چھڑ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ مروت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی نشست نہیں چھوڑیں گے، اس پہ آپ مطلب ہے اسی طرح سے برقرار رہیں گے۔ کیا یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ منتخب ہوئے ہیں اگر وہ کہے کہ جناب اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور پارٹی کی نشست خالی کر دیں تو وہ نشست آپ خالی کر دیں؟ جناب بہت شکریہ۔ میں نے یہ کہاں پہ کہا ہے، اگر مجھے آپ ذرا تھوڑا سا یاد دلا دیں۔ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کا بیان پڑھا تھا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، اگر میں نے غلط آپ کو کوٹ کیا تو پھر معذرت۔ جناب یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے تحقیق کیا کریں۔ میں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ 1 منٹ کی دیر نہیں لگے گی خان کو سیٹ واپس کرنے میں۔ اچھا چلیں، تو یہ تو پھر آپ نے یہاں پر اس بات کو جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک بات چل رہی تھی غلط، تو آپ نے اس کی وضاحت کر لی۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کہیں گے آپ کو تو آپ یہ نشست جو ہے خالی کر دیں گے؟ میرے ہر ایک بیان یہی موقف میں نے دیا ہے، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے کون سی میڈیا کا بیان اٹھا لیا ہے۔ میں یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ سماجی میڈیا پہ جب بھی ہر چیز کا یقین نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تنقید مجھ پہ بنتی ہے، میں مانتا ہوں۔ آپ ہم نے نوٹ کر لیا کہ جناب آپ عمران خان کے کہنے پہ جو ہے آپ بالکل نشست خالی کر دیں گے۔ جب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پہ جو الزامات لگے، نوٹیفیکیشن آئے کہ جی آپ نے نظم و نسق کی آپ نے جو ہے وائلیشن کی ہے، کیا ایسا بڑا کام ہوا؟ میں نے پی ٹی آئی کے کل ہمارے ساتھ مہمان تھے، ان سے بھی پوچھا تھا یہ بات کہ جس کی بنا پر اتنا ایک ایکسٹریم اسٹیپ آپ کے خلاف لیا گیا ہے۔ جی یہ الزام ہے، اگر تازہ ترین جو 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہوا، اس میں تو ایک جو ہے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا مجھ سے کہ میں نے جو ہے ورکر نے جب نعرے لگائے میرے نام کے تو میں نے اٹھ کے ہاتھ ہلا دیا۔
لازمان اس سے آسمان گر پڑا اور زمین پھٹ گئی اور نظم نسق جو ہیں طے بالا ہو گیا. اگر اس سے پہلے جو نظم نسق جو ہیں وہ طے بالا ہوا ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے متعدد بیانات تھے جو میرے خلاف وہ دے رہے تھے میڈیا پہ، جس کا میں نے پھر مالک صاحب کے شو میں جواب دے دیا. اب جواب تو دینا بنتا ہے، جب آپ بندے کو چھوڑیں گے نہیں دیوار سے لگائیں گے تو وہ تو جواب دے گا. اگر سفارش سے آپ سیکرٹری جنرل لگ گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جو آپ کی منہ میں آئے آپ کسی کو بھی بول دیں. لہٰذا وہ بھی میں نے جواب دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی جو ذات ہے وہ بڑا تنقید کا وہ بنی ہوئی ہے. وفات چودھری بھی ان کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی تنقید کر رہے ہیں کیا، جبکہ وہ بڑا پرجوش طریقے سے پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں ہر فورم پر، جب مقصد آپ لوگوں کا ایک ہے کہ اختلافات سمجھ میں نہیں آ رہے ہم جیسے معصوم لوگوں کے. جی تو کوئی بھی صحافی اللہ کی رضا کی ان سے یہ سوال کر لیں کہ انہوں نے میرے خلاف 4 بیانات یک طرفہ طور پہ کیوں دیے، اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کس اختیار کے تحت پارٹی کے ایک M&A کے خلاف اس نے مین سٹریم میڈیا پہ لگاتار بیانات دیے، اور بیانات بھی بڑے توہین آمیز. اگر بیانات دے گا کوئی اپنی پارٹی کے M&A کے خلاف تو پارٹی میں رہنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھائے اور توہین شروع کر دیں. جواب تو پھر ملے گا. تو یہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی سفارش پہ ان کو ایک عہدہ مل گیا، کس کی سفارش تھی؟ نہیں، سفارش جو ہے نا، جب کوئی عہدہ ہوتا ہے میرٹ پہ ہوتا ہے یا سفارش پہ ہوتا ہے. اب میرٹ پہ تو جو ہے حق بنتا تھا، اگر عمر ایوب خان کو ہٹانا ہی تھا تو پھر تو یہ جو ہمارے بزرگ رہنما ہیں، گرچہ صحت ان کی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ نقوی صاحب جی، تو اس کا حق بنتا تھا میرٹ پہ. قانون کے مطابق تو اس نے بننا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے آئین میں کوئی منتخب سیکرٹری جنرل کے علاوہ کسی اور کا کنسیپٹ نہیں ہے. اب ان کو لایا گیا تو اب اگر میرٹ ہوتا تو اس کی کوئی کارنامے ہوتے، کوئی قربانیاں ہوتی، کوئی بڑی تاریخ ہوتی. یہ تو 8 ماہ پہلے پارٹی میں شامل ہوا، جب یہ الیکشن کا دور آیا تو پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کے بعد جناب علی تھوڑی دیر میں سیکرٹری جنرل بن گیا. تو سیکرٹری جنرل جو ہیں اور وہ بھی ڈیفیکٹو ڈی جورو بیٹا ہوا ہے، تو اس کا کیا آپ اس کا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں؟ اور پھر بنتے ہی خان نے تو شاید اس تناظر میں بنایا کہ پنجاب کو اٹھائے گا اور بڑی جرت دکھائے گا، تو وہ تو جناب پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کر سکا، کے پی آ جاتا ہے. 26، 25 اور 24 نومبر کو غائب تھا. ایک کارنامہ کوئی مجھے بتا دے، میں قائل ہو جاؤں کہ واقعی ان کی تعیناتی میرٹ پہ ہوئی تھی. ان کی تعیناتی بھی اسی طرح ہوئی تھی جس طرح مجھے اٹھایا گیا ہے. تو یہ جو ایک اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ جو پرانا کیڈر ہے اور نئے کیڈر کے لوگ ہیں، ان میں جو اختلافات کی ڈائمنشن ہے، کیا وجہ ہے کہ جب پارٹی اتنے مسائل کے شکار ہے تو جو پرانے تجربے کار لوگ ہیں وہ مطلب توازن نہیں لے کر آ پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے میری بات ہو رہی تھی، آپ کا جس دن نوٹیفیکیشن آ رہا تھا اس وقت آیا نہیں تھا، جب میں نے آپ کے پی سے تعلق رکھنے والے 2-3 M&A سے میری الگ الگ بات ہوئی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب ہے کہ لوگ مروت صاحب کو سننا چاہ رہے تھے، ان کو تقریر کرنے کا کیونکہ موقع نہیں ملا، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو خود آپ کی پارٹی کے لوگ اعتراف کر رہے تھے. تو جب آپ کی ایک پوری لابی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، حمایت کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں توازن نہیں آ پا رہا؟ بڑا پارٹیز میں ہوتا ہے ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہیں لگتی لیکن پارٹی چلتی رہتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی میں ایسی کیا وہ ہے کہ لوگ نکلوا سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ؟ 2 باتیں اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریر کا موقع نہ دیا جانا یہ بھی انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا کیلیبر اور لوگوں کا اتنا نہیں تھا کہ ان کو تو دیں اور مجھے اگنور کریں. یہ بھی بددیانتی پر مبنی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 9-10 ماہ کے اندر تو بار بار مجھے جو ہیں
رگڑا دیا گیا، بے عزت کیا گیا، بے توقیر کیا گیا، ایک تمام پارٹی کے مناصب سے ہٹایا گیا. کوشش بھرپور کی گئی کہ عوام کی نظروں میں اور پارٹی کے ورکر کی نظروں میں مجھے گرایا جا سکے. سرکاری جو آفیشیل پی ٹی آئی میڈیا ہیں وہ میرے خلاف آج تک لگی ہوئی ہے، اور میرا کوئی قصور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ گالم گلوچ پہ اتر آئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن میں سے چند جو صحافی بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی سے جو ہیں اپنی وابستگی کے نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے بھی میرے خلاف علاق شروع کر کے لامتناہی الزامات لگا دیے. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی تنابیں کہیں سے کھینچی جا رہی ہے. اتنے جو ہیں کاٹ کے الو تو نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہ سمجھیں. تقریر کا موقع نہ دینا، بار بار نکالا جانا، شوکاز. آپ نے دیکھا پارٹی کی کتنی کمیٹیاں بنی، مذاکراتی کمیٹی، فلاں کمیٹی. کوئی ایک ایسے موقع پہ مجھے یاد نہیں کیا گیا کہ کوئی توقیر ہمیں بھی دی جائے. یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے بھی کیا کہ کیوں آپ کو اتنا زیادہ جو ہے کہتے ہیں اگنور کیا جاتا رہا ہے؟ کیوں آپ سے جب آپ اتنا کھل کے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا سیاست میں خود تنقیدی کریں، تو ایسا کیا آپ نے دکھ پہنچایا قیادت کو یا جو عہدیدار ہیں کہ وہ آپ سے بات کرنے پہ، آپ کو موقع دینے پہ تیار نہیں ہے؟ کچھ سوچا آپ نے اس بارے میں؟ یہ قیادت جو ہے نا، اس کو ہم قیادت نہیں کہہ سکتے ہیں جو خان سے غلط فیصلے کروا رہے ہیں. یہ ان کے نزدیکی لوگ ہیں جنہوں نے خان کو پریکٹیکلی ہائیجیک کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے من پسند فیصلے کروا رہے ہیں، جس طرح جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا فیصلہ تھا سیکرٹری جنرل بنوانے کا، اور اسی طرح بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں گزشتہ ایک سال میں. لیکن ایک چیز کی داد دینی پڑتی ہے کہ ایک سال میں پارٹی کو جس انداز میں ان لوگوں نے چلانے کی کوشش کی ہے، کسی ایک محاذ پہ کامیابی حاصل نہیں کی. ہر جگہ ناکامی کا منہ ان کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن نہ شرافت ہے، نہ ندامت ہے، نہ حیا ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ سب کو اپنا مطیع اور فرمان بردار بنائیں. اچھا، دو سوال ابھرتے ہیں، میں خطا کلامی کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ بقول آپ کے جو سفارش پہ بنائے گئے، تو ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو بقول آپ کے کہ اس طرح کی سفارش کر رہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ تو ایک تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. پھر دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب عمران خان ایک تجربہ کار شخص ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ مطلب پارٹی میں اصل قیادت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، چیلنج یہ ہوتا ہے کہ توازن رکھے، ایک لابی دوسری کو نکال نہ سکے. تو کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ تو عمران خان پہ بھی تنقید بنتی ہے نا ایک، کہ وہ کانوں کے اتنے کچے ہیں اور مطلب ہے جو ان سے جس کو ایکسس ہوتا ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. دیکھیے 571-72 یا 570 ایام ہو گئے ہیں پابند سلاسل قید تنائی میں ہیں، مخصوص لوگوں کی ان تک رسائی ہے. وہی وہ یک بعد رٹے رٹائے گئے بیانات ان کے کانوں میں اور ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سٹیک ہولڈر تک ان کی رسائی نہیں، میڈیا تک نہیں، عوام تک نہیں ہے. تو ان حالات میں جب اتنی طویل جو ہیں قید و بند بھی ہو تو پھر ان کو دوش نہیں دیا جا سکتا. دوش دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پارٹی کو ایک سال سے یرغمال بنا کے پارٹی میں وہ کام کروائے ہیں اور اپنی پوزیشن کا یا اپنی قربت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ پارٹی کا تقریباً دڑن تختہ کر چکے ہیں. اگر میں نے اصل وجوہات بتا دی میرے نکالے جانے کی اور ان لوگوں کے محرکات، میں حلفاً کہتا ہوں ورکر جو ہیں ان کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. لیکن چونکہ خان کی حیا رکھنے کے لیے، اس کی عزت کے لیے اور ورکر کو مزید جو ہے تکلیف نہ دینے کے لیے میں نے منہ بند کیا ہوا ہے. لیکن خان کو میں ابھی جب جاؤں گا مل کے تو بتاؤں گا. حد کر دیے انہوں نے، میرے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. جو آسمان انہوں نے گرانا تھا وہ تو گرا گئے، تو لہذا ہمارے پاس تو لوز کرنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. البتہ یہ ضرور ہیں زبان تو ہو ہماری خاموش کر ہی نہیں سکتے. ڈر اور خوف جو ہیں وہ ہمارے نزدیک کبھی نہیں گزرا ہیں. اچھا، یہ مجھے ایک عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اس میں پرانے آپ کے لوگ جیسے فواد چودھری اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے نامساعد حالات میں، اور پارٹی کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی بھگوڑا کہہ رہا ہے. یہ کیا ایک ریت نہیں بن گئی ہے؟ کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے پہ شبہ کر رہا ہے. دیکھیں یہ تب رکے گا جب خان کو ادراک ہو کہ ان سے کیا کروائے جا رہے ہیں.
جب شٹ اپ کال ان کو دے گا، مذاق بنائے ہوا ہے، جس کو انہوں نے گرانا ہے گرا لیتے ہیں، جن کو بنانا ہوتا ہے بنا لیتے ہیں، اور یہ گلہ میرا خان سے بنتا ہے۔ کون سا جو ہے ہم نے ایسا آسمان ڈا دیا ہے؟ ہماری تو قربانیاں، ہماری سنگت، ہماری وفاداری تو خان کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے، ان بدبختوں کے لیے تو ہم نہیں پھرے تھے، ان کے لیے تو ہم نہیں نکلے تھے نظام سے ٹکرانے کے لیے، ہم تو خان کے کاس کے لیے نکلے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے؟ اس منفی فیصلے کے بعد بھی آپ جو ہیں، جو کہتے ہیں دعویٰ ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ آپ کی وفاداری جو ہے، ان کے ساتھ چلنے کا جو آپ کا عہد ہے وہ قائم رہے گا؟ نہیں، دعویٰ تو نہیں ہے، میں نے خان کے خلاف اور پارٹی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نے تو پارٹی میں یہ تنقید کی ہے کہ جو لوگ خان کو گھیرے ہوئے ہیں، اس قبضہ مافیا سے خان کو جو ہے ہم نے چھڑوانا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو جس طرح سے مطلب ایک شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے، اس سے بجائے پارٹی کے کاز آگے جانے کے وہ پیچھے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے بھی اپنے ابتدائی اس میں بھی کہا کہ حکومت تو بڑی خوش ہوگی کہ اس وقت بات حکومت پہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز تو حکومت کو جو چاہ رہی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ یہی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ باتیں ہونی تھی معیشت پہ، ملک میں طوائف الملوکی کی، عدلیہ کی تقسیم کی، جبر ظلم قہر کی، وہ توجہ تو انہوں نے جناب نکالیں گے تو پھر تو بات بنے گی، میڈیا بات کرے گا۔ جب آپ اس طرح مطلق الانانیت دکھائیں گے اور خان سے اس کی قید و بند کا فائدہ اٹھا کے ایسے فیصلے کرائیں گے، اسی طرح اور معاملات جو ہیں جنہیں میں نیز کی بدنامی ہو رہی ہے، جن پہ الزام ہے پیسے لینے کا، اور جو بے گناہ ہیں وہ اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تشہیر کون کر رہا ہے؟ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ پرسوں انہوں نے کہا نکلوا دو، آج مجھے پتہ چلا اسمبلی میں نے پوچھا کہ یہ بھی اپنے لوگوں نے جو ہیں ہوائی اڑائی ہوئی تھی۔ تو جو بے گناہ ہیں ان کو واپس وینڈیکیٹ تو کریں، اور جو گنہگار ہیں ان کو تو نکال دیں۔ یہ ڈرامہ کیا چل رہا ہے؟ پھر اسی طرح جو ہر وقت جو ہیں جی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جیسے کانسپریسی تھیوری چلتی ہے کہ کوئی جیسا کہ کوئی اور جو ہے پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، کون سا عنصر ہے جو پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مناسب وقت پہ اس پہ میں بیان دوں گا۔ کوئی انڈیکیشن پارٹی کے اندر کی وہ قوتیں ہیں، پارٹی سے باہر قوتیں ہیں، کون ہیں یہ؟ دیکھیے، میرا جھگڑا پارٹی اور خان سے نہیں ہے، میرا جھگڑا ان مفاد پرستوں سے ہیں جو خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی کانوں میں اپنے اغراض و مقاصد کے اصول کے لیے جھوٹ پر مبنی باتیں ڈال رہے ہیں، اور پارٹی کو اور خان کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، علی دیدی ہیں یہاں پر کراچی میں، اور لوگ جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے وفادار ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ دباؤ تھا، ہم سے پارٹی چھڑوائی گئی، آپ ان سے رابطے میں ہوں گے؟ آپ سمجھتے کہ ایسے لوگوں کو جن پہ بڑے الزامات لگا رہی یہ والی قیادت جو ہے، ان کو پارٹی میں آنا چاہیے؟ کوئی آپ ان سے رابطہ کریں گے، بات چیت کریں گے مشترکہ لائحہ عمل کے لیے؟ دیکھیے، میرا ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ اچھا، لیکن میں پہلے بھی رائے دے چکا ہوں کہ خان سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی، اور خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک مقرر ہو، کوئی پیمانہ ہو۔ جو لوگ مرضی سے گئے، بلیک میلنگ کی وجہ سے گئے، اپنے حرکات و سکنات یا ان کی کمزوریوں کی وجہ سے گئے، ان کے لیے تو در بند رہنا چاہیے۔ جو مارے گئے، پیٹے گئے، جبر کا شکار ہوئے، زبردستی چھڑوائی گئی، میرا خیال ہے ان کے حوالے سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمارے پروگرام سیگمنٹ کا آخری 2 منٹ ہیں، یہ بتائیے اب آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ کیا، ایک تو پی ٹی آئی سے آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے جو آپ کے دوست ہیں یا دوست نما مخالفین ہیں ان سے نمٹنا ہے، پھر ظاہر حکومت اپنی جگہ قائم ہے، تو وہ عمران کا مشن آپ کیسے آگے بڑھائیں گے دونوں جگہوں کے اوپر، دونوں محاذوں کے اوپر؟ میرا خیال ہے ابھی خان نے اعلان کیا عید کے بعد احتجاج ہے، اور آگے نومبر میں گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ اگر پارٹی کو میری ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لیں گے، ورنہ میں تو ہوں ہی ادھر، اور اپنے پورے تمتراک سے پھرتا رہوں گا۔ اور بطور ایم این اے اگر آپ سے سیٹ نہیں مانگی جاتی تو آپ ایم این اے کے طور پہ کیا کردار ادا کریں گے؟ پارٹی لائن کے حساب سے ووٹنگ دیں گے، کیا کریں گے، یا الگ آواز ہوں گی؟
نہیں جی حضرت، یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ خان کے نظریے کے خلاف میں تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں. جو پارٹی کی رائے ہوگی اسی کے ساتھ چلوں گا، اور اس میں تو کوئی کسی کو رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے. آنے والا وقت ثابت کرے گا نا. انہوں نے مجھے بے توقیر کیا نکالا، لیکن میں نے نہ خان کو دل سے نکالا ہے نہ پارٹی کو دل سے نکالا ہے. میں پارٹی کے ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، اور یہ نکالا جانا، بار بار نکالا جانا، یہ صرف اور صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اس میں نکالنا مقصود نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لیکن یہ صورتحال ایک تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور جو میں نے دلچسپ بات یہ کہ جناب کہ جو پارٹی میں ہیں اس وقت عہدیدار، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں. جن کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے وفادار ہیں. تو عمران خان کے لیے چیلنج ہے کہ کیسے جو ہے ان دونوں جو کہتے دھڑے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، اور اپنے مقصد کے لیے جو ان کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے جو ہے ان کو استعمال کرنا، تاکہ پارٹی بھی ان کی مستحکم رہے، ان کی سیاست بھی بچی رہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ کراچی کے دکھ کی بات کریں گے. کراچی میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح سے جو ٹینکر مافیا ہے، اب ہم سب مافیا کہنے لگے، اس لیے کہنے لگے کہ روز جو ہے، ہر دوسرے دن یا ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی شہری جو ہے کسی بھاری گاڑی کے پہیوں تلے آ کے جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل میں جو ہے بہت ساری کئی اور گاڑیاں گزشتہ شب جو ہیں جلا دی گئی، 5 کے قریب جو ہیں ٹرکس کو آگ لگا دی گئی. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی قیادت جو ہے سندھ میں سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب پہلے کیوں نہیں بیٹھے؟ جائزہ لیتے ہیں وقفے کے بعد. جب ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہوا ہے ٹرکس وغیرہ کو، پر وہ لمیٹڈ ٹائم سے پہلے ہی آ جانا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں شہر کے بیچ میں، اور شہر کے بیچ میں دن میں کام ہی نہیں ہے ہیوی ٹریفک کا. ٹریفک پولیس والوں کی غلطی ہے، نااہلی ہے ان کی. دیکھنا 2 دن سختی کریں گے، آپ تیسرے دن خود ہی جا کے دیکھیں خاموشی سے. سائڈ پہ کھڑے ہو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کنٹینر جا رہے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے لوگ رشوتیں لیتے ہیں اور جانے دیتے ہیں کنٹینر میں. ہماری آنکھوں دیکھی حال ہے. کراچی میں موٹر سائیکل سوار کے کچلے جانے پر احتجاج کرنے والوں نے گزشتہ شب جو ہے پانی کے 5 ٹینکروں کو آگ لگا دی. اس سے پہلے یعنی 11 فروری کو شہریوں نے 4 گھنٹوں میں 4 بھاری گاڑیاں جو تھی جلا دی تھیں. کراچی کے شہریوں کو آخر ہوا کیا ہے کہ وہ اس طرح سے قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ طاقتور جو ٹرانسپورٹ مافیا کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کی انتہائی قیمتی گاڑیاں جلانے سے باز نہیں آ رہے؟ اس کا ایک بڑا انتہائی سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے قانون پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہوں گے تو غلط یا صحیح بعض جھٹلائے ہوئے ذہن جو ہے قانون کو خود ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے کراچی کے شہری ڈاکو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اسے خود مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی موب جسٹس، لنچنگ پبلک. شہریوں کا حادثات میں ملوث جو ہے بھاری گاڑیوں کے خلاف غصہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلنے والی بھاری گاڑیوں نے سال کے پہلے 49 روز میں 107 افراد کو رون کر ہلاک کر دیا. لوگ مرتے رہے، گھر والے روتے رہے، بلکتے رہے، تڑپتے رہے، لیکن حکومت سندھ کے کان پہ جو تک نہ رینگی. ہم کراچی کے لیے سوچیں گے اور اس میں کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ود ان کوائٹ فریم ٹائم جو رات کے 11 بجے سے لے کے صبح کے 6 بجے تک صرف ان کو پرمٹ ہوگا جو بڑی گاڑیاں ہوں گی کہ وہ یہاں روڈ پہ آپریٹ کر سکتی ہیں. بھاری گاڑیاں چلانے والے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے رہے اور کراچی پولیس جو ہے حسب معمول سوتی رہی. تنگ آمد بجنگ آمد شہریوں نے آخرکار قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. جب 11 فروری کو 4 بھاری گاڑیاں جلائی گئیں تو شہریوں کو اکسانے کے الزام میں پولیس نے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین افاق احمد کو گرفتار کر لیا. لیکن قاتل ٹرک ڈرائیوروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یہ آج تک سامنے نہ آ سکا. افاق احمد جیل چلے گئے مگر ٹینکر جو ہیں بدستور شہریوں کو کچلتے رہے. سینکڑوں جانوں کی ضیاع کے بعد سندھ حکومت کو ہوش آیا تو ٹریفک پولیس کو چالان کے اختیارات دے دیے جو الٹا کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنے اور مال بنانے پر استعمال ہونے لگے. کیونکہ حادثات تو اب بھی جاری ہیں اور جو ٹریفک پولیس ہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا کے بجائے شہریوں سے نمٹنے میں آپ کو زیادہ مصروف نظر آ رہی ہے. یہاں ایک اور سوال بنتا ہے، آخر اتنے ٹرک اور ٹینکر کراچی کی سڑکوں پر کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جی بیشتر کراچی میں پانی نلوں کے ذریعے نہیں بلکہ انہی ٹینکرز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ملک میں ایندھن کی ترسیل بھی پائپ لائن اور ریل گاڑی سے نہیں کی جاتی بلکہ وہ بھی اسی ٹینکر مافیا کی مرہون منت ہے. شہر میں 10 سے 15 ہزار پانی کے ٹینکر ہر روز لگ بھگ 50 ہزار چکر لگاتے ہیں. 5 سے 10 کروڑ روپے یومیہ کا ایک اچھا خاصا کاروبار ہے جس میں سیاستدانوں سے لے کر کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. اور شاید اصل مسئلے کی جڑ بھی یہی ہے جس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں. کبھی کراچی میں ٹریفک قوانین بھی ہوا کرتے تھے مگر پیپلز پارٹی کے سنہری دور میں ہر کوئی جو ہے سگنل توڑنے
غلط سمت گاڑی چلانے اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے میں آزاد ہے، کیونکہ خود پولیس اور سرکاری گاڑیاں جو اس کام میں پیش ہیں۔ گزشتہ شب کے عوامی احتجاج اور بسیار خرابی کے بعد آج صوبائی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر ایک خصوصی کانفرنس بلائی، جس میں ٹرانسپورٹر سمیت کئی اسٹیک ہولڈرز بشمول MQM نے بھی شرکت کی۔ نیوز چینل پر سرخی یہ چلتی دکھائی دی کہ صوبائی حکومت نے ٹینکرز جلائے جانے کا نوٹس لے لیا۔ 100 سے زیادہ شہریوں کے اموات کا نوٹس کیوں نہ لیا جا سکا، یہ ایک سوال ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے اس موقع پر سارے الزام جو ہے وہ میڈیا پہ دھر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی حادثات تو ہمیشہ ہوتے ہیں، بس چند روز سے خاص کوریج کی جا رہی ہے۔ اب اس سنگ دلانہ بیان پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہیں ٹینکر حادثات کی کوریج پر پابندی نہ لگا دی جائے۔ ایکسیڈنٹ ہمیشہ ہوتے آئے، لیکن ابھی وہ ایکسیڈنٹس یا ان حادثات کچھ زیادہ ہی پروموٹ اور ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ یہ نہ ہی کوئی سیاسی ایشو ہے، نہ ہی کوئی لسانی ایشو ہے، نہ ہی اس کا کسی قسم سے کوئی رنگ جو ہے وہ دیا جائے۔ ہوم منسٹر صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا، اور کل جو ہے جن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہوا، جو ٹرک ڈرائیور جس کی کوتاہی تھی، جس کی لاپرواہی تھی۔ پریس کانفرنس میں MQM کے رہنما فاروق ستار بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی مسئلے کو لسانی رنگ نہ دیا جائے، اگر سندھ حکومت بروقت اقدامات کرتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے، اگر آپ یاد کریں، کہ جب بشرا زیدی صاحبہ کا ایک طالبہ ہوتی تھی کراچی میں، ان کو ایک ٹریفک کے حادثے میں جب وہ ہلاک ہوئی، اس کے بعد پورا شہر 1985 کی بات ہے، پورے شہر میں فسادات جو ہیں پھوٹ پڑے، اور ہم لوگوں نے مطلب اس قسم کے سانحات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ فاروق ستار اب بھی وہی بات کریں جو زمانے میں کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جو کا تو برقرار ہے۔ جو 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ جن کا قتل ہوا، جن کی زندگی کا اتلاف ہوا، جن کی زندگیاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے بلائی جانے والی کانفرنس ظاہر کرتی ہے کہ جی شہریوں کی جان اور ٹریفک قوانین پہ عمل کروانے کی صاحبانہ اقتدار و اختیار کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جن کے بارے میں لوگ اب یہ کہنے لگیں کہ جناب گھڑوں کے بیچ میں کہیں سڑک ہوتی ہے، ان پر آخر ان شترے بے مہار ٹینکروں کو کون لگام ڈالے گا؟ یہ سوال جو ہے اس کانفرنس کے بعد بھی رہ گیا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ بات ہوگی کھیلوں میں سیاست پر۔ کل یعنی کہ 19 فروری سے چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو ہے۔ پاکستان ٹورنامنٹ کا میزبان ہے، مگر عملاً اسے شریک میزبان بنا دیا گیا ہے۔ کیوں اور کیسے؟ اس کا سہرا جو ہے جناب بھارت کے سر جاتا ہے۔ سیاست ہو، سفارت ہو، معیشت ہو، حتیٰ کہ کھیل بھی، بھارت پاکستان کو زگ پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے جانے نہیں دیتا۔ یہ ان معصوم پاکستانیوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں کہ جناب کھیل کے میدان میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جناب سیاست بالکل ہوتی ہے۔ جن ممالک کی نظریں اپنے ہدف پر ہوتی ہیں، ان کے لیے ہر محاذ جو ہے وہ قومی مفادات کو آگے بڑھانے کا محاذ ہوتا ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنا، اسے نقصان پہنچانا بھارت کا ہدف ہے، اور اس کے لیے ہر محاذ پر جو ہے سرگرم عمل ہے۔ اس لیے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا، اور یوں پاکستان اور ICC اس بات پر مجبور ہوئے کہ بھارت کے تمام میچز جو ہیں وہ دبئی میں منعقد کروائے جائیں۔ اگر بھارت جو ہے سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کا جو ہے ان میچز کی میزبانی سے محروم ہو جائے گا، یعنی کہ بھارت جو ہے عذاب دشمنی پر پورا اترا ہے۔ پاکستانی امن کی فاختائیں کہتے رہیں کہ جناب کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن عملی دنیا میں بالکل سیاست ہوتی ہے۔ بھارت کا رویہ جو ہے پاکستانی رویے کے بالکل برعکس ہے۔ 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے باوجود پاکستان نے اپنی ٹیم 2023 کے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت بھیجی تھی۔ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اب رد عمل کے سمجھوتے میں جس کا سہرا بھی جو ہے بھارت کو جاتا ہے، پاکستان وومنز ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ جو ہے بھارت میں نہیں کھیلے گا۔ ویسے دنیا میں سیاسی بنیادوں پر کھیلوں کے مقابلے میں بائیکاٹ کی جو ریت ہے بہت پرانی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ماضی قریب کی بات کریں، 1980 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سابقہ سوویت یونین میں ہونے والے اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ جواباً سابق سوویت یونین اور اس کا جو ایک بلاک ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس نے 4 سال کے بعد امریکہ میں جو لاس اینجلس میں اولمپک کا جو مقابلے ہو رہے تھے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان کو زندہ قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ قومی مفاد، قومی ہدف کھیل کے میدان میں بھی اہم ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں پڑوسی ملک بھارت نے کر کے دکھا دی۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔